अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल, और आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमें बात करनी है रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से, जिसके हर गुजरते दिन के साथ साए जो हैं वो गहरे होते चले जा रहे हैं और मारियोपोल थिएटर हमले में हलाकतों की तादाद 300 तक जा पहुंची है। नाज़रीन, रूस की जानिब से ये हमला 16 मार्च को किया गया था, जहाँ यूक्रेनी शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद पनाह लिए हुए थी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो आदाद शुमार शेयर किए जा रहे हैं वो ये बताते हैं कि इन हमलों में 1080 से ज़ायद शहरी हलाक होने की तस्दीक कर दी गई है। उधर मॉस्को ने जंग के दौरान अपने 135 अफराद के हलाक होने की, जबकि यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि ये तादाद जो है ये 16,000 है, जो कि उसके यूक्रेन के फ़ौजी मारे गए हैं। रूस की वज़ारत दिफा का कहना यह है कि यूक्रेन में फ़ौजी ऑपरेशन का पहला मरहला ज़्यादातर मुकम्मल हो चुका है और अब उसकी तवज्जो मशरकी डोंबास इलाके को मुकम्मल तौर पर आज़ाद कराने पर होगी। यूक्रेन में क्या हो रहा है, पहले इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर हमारे साथ गेस्ट हैं जी फैज़ुर रहमान साहब, उनसे उनका तज्ज़िया ले लेंगे। रूस और यूक्रेन जंग 30वें रोज में दाखिल हो चुकी। रूसी फोर्सेज के हमले जारी हैं। खार्किव के इमदादी मरकज पर रूसी हमले में 4 अफराद मारे गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक सोमी में रूसी फोर्सेज ने मामर जोड़े को गोली मारकर हलाक कर दिया। मारियोपोल थिएटर हमले में भी हलाकतों की तादाद 300 से तजावुज कर गई है। सुमी, खार्किव और डेनियस्क में शदीद झड़पों की इतलात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस जंग में अब तक 1000 से जायद शहरी हलाक, जबकि 1707 जख्मी हुए हैं। यूक्रेन में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की टीम के सरबराह ने बताया कि मारियोपोल में इज्तमाई कब्रों के बारे में बढ़ती हुई मालूमात मिली हैं, जिसमें 200 लाशें मौजूद थीं। बरतानवी नशियाती इदारे ने दावा किया है कि यूक्रेनी फोर्सेज ने कीव के मशरकी इलाकों के कई कस्बों और दिफाई मकामात पर कब्जा कर लिया। दूसरी जानिब मॉस्को ने जंग के दौरान 1351 फौजियों को हिलाक, जबकि 3825 जख्मी हुए हैं। कीव हुकूमत ने दावा किया कि रूस के 16,000 फौजी मारे गए। रूसी वजारत दिफा ने बताया कि यूक्रेन फौजी ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। अब इसकी तवज्जो मशरकी यूक्रेन के मशरकी इलाके डोंबास इलाके को मुकम्मल तौर पर आजाद करने पर होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की हिमायत याफ्ता ग्रुप ने लुहांसिक इलाके के 93% और डेनियस के 54% इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूस के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि रूस के खिलाफ एक हकीकी हाइब्रिड जंग का ऐलान किया गया है, जिसका मकसद रूस और रूसी मईशत को नुकसान पहुंचाना है। मगरबी ममालिक ने रूस पर सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं। इसके बावजूद रूस तनहा नहीं है। दुनिया में कई दोस्त, इत्तहादी और शराकतदार मौजूद हैं जो मगरबी पाबंदियों की पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। रूस उनके साथ ताल्लुकात बरकरार रखेगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन पोलैंड और यूक्रेन की सरहद के करीबी इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इनके इस दौरे का मकसद यूक्रेनी आवाम से यकजहती का इजहार और रूस को मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के मशरकी यूरोप के रुकन ममालिक के दिफा का वाज़ेह पैगाम देना है। बिल्कुल जी, यूक्रेन से इत्तेहाद का इजहार भी किया जा रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें यूक्रेन के लिए की गई हैं, लेकिन यूक्रेन को जिस ताउन का या जिस तरह से यूक्रेन का दिफा करने का यकीन दिलाया गया था अमेरिका की जानिब से, नेटो की जानिब से, उस तरह से नहीं हुआ और इस पर यूक्रेनी सदर ने मायूसी का इजहार भी किया था। उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए हैं इस हवाले से, मीडिया से उन्होंने बात भी की है, लेकिन हर दफ़ा उन्होंने यही कहा है कि जी उन्हें इस जंग में धकेला तो गया, लेकिन जिस तरह से उनसे वादे वईद किए गए थे उन वादों पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब सिचुएशन क्या रुख इख्तियार कर सकती है, इस पर हम बात कर लेते हैं जी फैज़ुर रहमान साहब से। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अमेरिका से बराह रास्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ुर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम अस्मा, थैंक यू। आपका शुक्रिया फैज़ साहब, वक्त निकाला आपने। फैज़ साहब, अभी देख रहे हैं कि रूस के वज़ीर ख़ारिजा ये कहते दिखाई दिए कि उनके ख़िलाफ़ एक हकीकी हाइब्रिड जंग का ऐलान किया गया है और उसका मकसद ये है कि रूस और रूसी मईशत को नुकसान पहुँचाया जा सके। आपको लगता है कि वाक़तन ऐसा था, और अगर ये बात समझी जा चुकी थी पहले ही रशिया की जानिब से, तो फिर रशिया ना करता इसका आगाज़? सर जी अस्मा, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये जो इनका बयान है रूसी वज़ीर ख़ारजा का, ये इंतहाई मीनिंगफुल और एक हद तक काफ़ी ख़तरनाक उन्होंने पोजीशन ली है। और इस बयान को आप जो पिछले बयानात वहाँ से ख़ुसूसन प्यूटन की तरफ से और दूसरे जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से आए हैं रशिया से, उनको अगर आप मिला के पढ़ें
تو یہ بہت ہی ایک خطرناک رخ اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے پورا معاملہ. اور میں آپ کے ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس بات پر کہ روس کی باقاعدہ یہ پوزیشن ہے، آفیشیل پوزیشن ہے، اوپن پوزیشن ہے کہ اگر اس کو ایگزسٹینشیل تھریٹ محسوس ہوا، یعنی اگر روس کی بقا خطرے میں پڑتی ہے تو پھر وہ نیوکلیئر ویپنز کے استعمال میں دریغ نہیں کریں گے. یہ باقاعدہ ان کی ایک آفیشیل پوزیشن ہے. یہ جو روسی وزیر خارجہ کا بیان ہے، یہ جو آپ نے فرمایا، اور رپورٹ بڑی کمپریہنسو رپورٹ پیش کی اس سے پہلے، کہ صرف یہ نہیں کہا انہوں نے کہ یہ ایک ہائبرڈ جنگ ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم کو ویسٹ مکمل طور پر تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. انہائیلیٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ اس کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک واضح انتباہ نظر آتا ہے کہ اگر آپ نے، یعنی ویسٹ نے یوکرین کے معاملے پر اپنی یہ تمام ہائبرڈ جنگ اور یہ تو سینکشنز وغیرہ جو عائد کی گئی ہیں، اگر آپ ان کو ہم کو اس پر لے آتے ہیں، اس لمٹ پر لے آتے ہیں جہاں ہماری اپنی سروائیول، یعنی رشیا کی سروائیول مشکل ہو، تو پھر ہم کسی بھی اقدام سے دریغ نہیں کریں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ایک اہم پوزیشن ہے جو لی جا رہی ہے. اچھا، پھر جیسے کہ بھی آپ نے فرمایا، خود جو یوکرین کے صدر ہیں زیلنسکی، انہوں نے بھی بارہا یہ کہا ہے کہ ہم کو ڈو مور کا جو معاملہ ہے وہ ان کی طرف سے سنائی دیا جاتا ہے کہ ویسٹ جو ہے از ناٹ ڈوئنگ انف ٹو پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ یوکرین. اچھا، اور وہ یہ انہوں نے بھی دھمکی دی اس بات کی کہ اگر یوکرین کو شکست ہوتی ہے یا یوکرین کا معاملہ فوری طور پر حل نہیں کیا جاتا تو یہ ایک، ان کے الفاظ ہیں، یہ ایک تھرڈ ورلڈ وار یعنی تیسری جنگ عظیم کا باقاعدہ آغاز ہوگا. تو اس وقت جو آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں وہ خدا نہ خواستہ مجھے، کیونکہ دیکھیے دوسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے جنگ، اور اس وقت گراؤنڈ پر ظاہر ہے کہ بے پناہ نقصان ہوا ہے. ان کا بھی، رشیا کا بھی کافی ان کے فوجی مارے گئے ہیں، لیکن اصل نقصان جو ہے وہاں تو ظاہر ہے سویلین آبادی کا اور یوکرین کا ہو رہا ہے کہ جو اس وقت بالکل ڈائریکٹ اس کی حملے کی زد میں ہے. تو اس میں کہنا یہی ہے میرا کہ یہ تو فیض صاحب، یہ جنگ ابھی مذاکرات کے ذریعے نہیں سمیٹی جا سکتی ہے؟ کوئی چانسز نہیں بچے ہیں؟ دیکھیے، مذاکرات جو ان کی پوزیشن ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں اور وہاں سے جو چیزیں آ رہی ہیں، انفارچونیٹلی مغرب نے ایک پوری طرح سے ایک سینسرشپ ہے رشین پوائنٹ آف ویو پہ. اگر آپ یعنی امریکہ میں بیٹھ کے مجھے باقاعدہ ایک دوسرے ویب سائٹس پہ جانا پڑتا ہے جہاں مجھے اس طرف کی پوزیشن معلوم ہو بحیثیت ایک جرنلسٹ، ایک تجزیہ کار، کہ وہاں کیا کہا جا رہا ہے. لیکن امریکہ میں اور خصوصاً یورپ میں یہاں پر کوئی چیز ایسی اویلیبل نہیں ہے جو معلوم ہو کہ وہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے یہ جو کہا کہ کیا مذاکرات کے ذریعے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت مذاکرات میں جو دونوں کی پوزیشنز اتنی فار اپارٹ ہے اور دونوں بالکل قریب آنے کو تیار نہیں ہیں، اور خصوصاً جو رشیا کی جو پوزیشن ہے جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ ہم کو نہیں معلوم ہو پاتی، وہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ وہاں سے اس کو ایک بفر اسٹیٹ ڈکلیئر کر کے وہاں سے نکل جائیں. نیٹو کے پاس سے، نیٹو کے ساتھ اور یورپین یونین کے ساتھ جو اس کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے یوکرین کا، وہ مکمل طور پر ختم ہو اور یوکرین ایک نیوٹرل اور ایک بفر اسٹیٹ کے طور پر موجود ہو. وہ سم ہاؤ اور دی ادر ویسٹرن کنٹریز کو، خصوصاً امریکہ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور جب تک ایسا نہیں ہوتا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی بھی حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا، آج ہم نے دیکھا فیض صاحب کہ سرگئی لاروف نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے جو دوست ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، رشیا کوئی تنہا نہیں ہے. کن دوست ممالک کی جانب وہ اشارہ کر رہے تھے جن کے سہارے پر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے لیے تو یہ پابندیاں میٹر ہی نہیں کرتی، بہت سارے ممالک ہمارے ساتھ ہیں؟ اس کا مجھے جواب دے دیجیے گا، کن ممالک کی جانب اشارہ تھا ان کا؟ پھر یہ کہ جو امریکی صدر جو بائیڈن پولینڈ اور یوکرین کی سرحد کے قریبی علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں، مقصد تو اس کا یہ بتایا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ یوکرینی عوام سے وہ اظہار یکجہتی کرنا چاہ رہے ہیں اور روس کو مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے مشرقی یورپ کے جو رکن ممالک ہیں اس کے دفاع کا واضح پیغام دینا چاہ رہے ہیں. کیا سر اس کا واقعتاً یہی مقصد ہے جو بتایا جا رہا ہے، یا کچھ نیا پلان تشکیل دیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، یا دیا جا سکتا ہے اس دورے کے بعد؟ جی اسما، دیکھیے، پہلے تو آپ کے اس جو پہلا حصہ ہے آپ کے سوال کا، یعنی رشیا کے ساتھ وہ کون سے ممالک کھڑے ہیں جو اس کی امداد کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا نام جو اس ریجن میں اگر آپ ہم دیکھیں تو بھارت کا آتا ہے کہ بھارت نے نہ صرف یہ کہ اس کی مذمت کرنے سے انکار کیا ہوا ہے، بلکہ امپلسٹلی
جو انٹرنیشنل فورمز پہ وہ رشیا کی حمایت کر رہا ہے. ایکسپلسٹلی نہیں, کھل کے نہیں, لیکن امپلسٹ وے میں اس کی حمایت کی جا رہی ہے. اور دوسری بڑی جو انتہائی جو بہت جو ان کے لیے لائف لائن ہے رشیا کے لیے اس وقت, یعنی ان کا آئل, ایون دو ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پر, لیکن ان کے آئل کو بھی انڈیا اس وقت خرید رہا ہے. تو یہ ایک ایسی واضح ایک رشیا کی اس وقت واضح مدد ہے جو کہ ایک بہت بڑے ملک کی طرف سے ان کو مل رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ بھارت کی طرف بھی یقیناً ہے. چین کی پوزیشن ایسی ہے کہ چین نے بھی ابھی کوئی واضح پوزیشن نہیں لی ہے, لیکن اس کی جو انٹرنیشنل معاملات میں چین اس وقت ایک نئی پاور بن کے ابھر رہا ہے, تو وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے, کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لینا چاہتے کہ جس سے ان کا یہ جو ایڈوانسمنٹ ہے, یہ جو آگے بڑھنے کا یا ترقی کا جو سفر ہے, وہ کسی طرح سے بھی متاثر ہو. تو انہوں نے ابھی کھل کر رشیا کے بارے میں کچھ نہیں کہا, بلکہ ان کی جو کوشش ہے, جو ڈپلومیٹیکلی جو یہاں چیزیں سامنے آتی ہیں, کہ کم از کم ان کے پیغامات یہی جا رہے ہیں رشیا کو کہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں, کیونکہ اس میں اگر جو چائنا نے جو اپنی جو پوزیشن بنائی ہے اوور دی ایئرز, اس کو وہ سب کچھ خطرے میں پڑ سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ رشیا کا ایک اشارہ بھارت کی طرف تو ہے ہی ہے, لیکن چائنا ہے, اور اس کے علاوہ بہت سے ملک ہیں, اور خود ہمارا اپنا ملک پاکستان, آپ کے ہمارے وزیر اعظم وہاں جا چکے ہیں, ان کو باقاعدہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے باقاعدہ اس ایک نئی بات جو کی ہے کہ ابھی روس نے جب سے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا ہے, وہ چائنا کے لیے صرف ایک بوجھ بن کے رہ گیا, ایک برڈن بن گیا ہے, ایسا ہے؟ آپ نے بھی کہا کہ چائنا تو اپنی ترقی کے عمل کو نہیں روکنا چاہتا. جی دیکھیے, جو اطلاعات ہیں, اور غالباً آپ کو اور آپ کے ناظرین کو بھی پہنچ چکی ہوں گی, کہ چائنا نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح سے یوکرین پر رشیا چڑھ دوڑے اور باقاعدہ حملہ کرے, کیونکہ وہی نہیں چاہتے اس سچویشن میں. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ اولمپکس بھی ہو رہے تھے, اور اس وقت وہ معاملات جو ہیں, بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہاں یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا بھی ٹھہر جاؤ, پہلے ہمارے اولمپکس ختم ہونے تو پھر اس کے بعد دیکھنا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ پیغام دیا گیا ہوگا. لیکن دیکھیے, یہ جو حملہ ہے, ایک تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے اسما, تو آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی کبھی کہیں حملہ ہوا ہے کسی بھی ملک نے, چاہے وہ آپ پرانی تاریخ اٹھا لیں یا بالکل اب نئی تاریخ دیکھ لیں, امریکہ, رشیا اور دیگر ممالک کی, جب بھی کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے, تو جو انٹینڈڈ جو ریزلٹس ہوتے ہیں, جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں, وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں, جو کہ ایکچوئل نتائج وہاں زمین پر وقوع پذیر ہوتے ہیں. کوئی بھی حملہ آور قوت, آپ یہ دیکھیے ان ریسنٹ پاسٹ, ایٹ لیسٹ اگر میں پیچھے نہیں جاؤں بہت لمبی ہسٹری میں, تو ایون ریسنٹ پاسٹ میں بھی آپ امریکہ کا حشر دیکھیں, افغانستان میں, ویتنام میں, عراق میں, سیریا میں, اور وہ جہاں جہاں امریکہ نے حملے کیے ہیں, وہاں اگر جو بہت ہی جو معمولی چھوٹے موٹے تھے بیچارے, گریناڈا اور پناما وغیرہ, وہاں تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا, لیکن جہاں بھی کسی بڑی ٹیریٹوری پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وہ نتائج ہمیشہ ان کے لیے مختلف نکلے ہیں اور مایوس کن نکلے ہیں. اور رشیا کو بھی اس سے تھوڑا بہت سبق لینا چاہیے تھا. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو پیوٹن صاحب کی جو سچویشن ہے, وہ اپنے آپ کو ٹوٹل ونڈیکیٹڈ سمجھ رہے ہوں, یا سمجھ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے, میں اس وقت میرا پورا جو معاملات ہیں وہ ان کے اپنے پلان کے مطابق جا رہے ہیں. معاملہ اس وقت ویسٹ نے بہت زیادہ اس کو سیریس لیا ہے, خصوصاً امریکہ نے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہ خود میں بھی کہہ چکا ہوں, اور غالباً آپ کے پروگرام پہ بھی کہہ چکا ہوں, کہ رشیا کے جو معاملات ہیں, اکنامک معاملات اور ٹریڈ کے معاملات, وہ ویسٹ کے ساتھ, یورپ کے ساتھ اتنے کلوزلی انٹرٹوائنڈ ہیں کہ رشیا کو الگ کر کے اور بہت زیادہ سینکشنز ڈال کے خود ویسٹ کے معاملات, ان کی اکانومیز, ان کی معیشتیں بہت بری طرح سے متاثر ہوں گی. اور وہ ہو رہا ہے آج کچھ علاقوں میں, امریکہ کی کچھ علاقوں میں اس وقت آپ کو حیرت ہوگی, $8 سے 9 پر گیلن اس وقت پرائسز جا چکی ہیں. دس از کبھی ایسا نہیں ہوا, مطلب تاریخ میں اتنی بڑی پرائس پر یہاں پیٹرول اور گیس نہیں بکی ہے. تو ظاہر ہے کہ بہت برے حالات ہیں, یورپ کے بہت برے حالات ہو رہے ہیں معاشی لحاظ سے. تو ان سب کا تو نقصان ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ویسٹ نے سینکشنز لگانے میں اور رشیا کے لیے اور مشکلات پیدا کرنے میں کوئی کسر اب نہیں چھوڑی ہے. اور آپ کا جو سوال کا جو دوسرا حصہ تھا, یعنی اس وقت بائیڈن صاحب جو جا رہے ہیں اور ظاہر یکجہتی وہاں دکھا رہے ہیں, تو وہ ایک اس لیے بہت اہم ہے کہ دیکھیے, ٹرمپ کے زمانے میں نیٹو کے ساتھ اور یورپین الائنس کے ساتھ
ایک بہت ہی ایک غیر یقینی صورتحال کی ریلیشن شپ پیدا ہوئی تھی امریکہ کے لیے، اور وہاں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا تھا. تو پریزیڈنٹ نے خود جا کر وہاں گراؤنڈ پر نہ صرف کہ نیٹو کی جو ایمرجنسی میٹنگز ہیں وہ اٹینڈ کی ہیں اور دیگر لوگوں سے ملے ہیں، بلکہ پولینڈ میں جو کہ بالکل 60 میل دور ہے یوکرین کے بارڈر سے، وہاں جا کر یہ اطمینان دلانے کی کوشش کی ہے کہ ایون دو وہ براہ راست جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، ان کے بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور ویسٹرن پاورز پوری طرح سے یوکرین کے ساتھ کھڑی ہیں. اور یہ وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے جو میرا خیال ہے کہ رشیا کو جا رہا ہے، اور اسی کے جواب میں آپ نے یہ ان کے وزیر خارجہ کا یہ اسٹیٹمنٹ سنا ہے. ٹھیک ہے جی، لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے امریکہ کی جانب سے جو پیغام دیا جا رہا ہے، لیکن اس کا ریاکشن بھی آیا ہے. اسی ریاکشن کے حوالے سے اور اس میسج کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. بہت شکریہ فیض الرحمان صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے، اپنا وقت نکالنے کے لیے. فیض صاحب سے ہم بات کر رہے تھے جی یوکرین کے حوالے سے، رشیا کے حوالے سے، جہاں کہا جا رہا ہے کہ رشیا جو ہے کیمیائی ہتھیار جو ہے استعمال کر سکتا ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں کئی ملک کرونا، مہنگائی، غربت، خوراک کی قلت، موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. روس یوکرین جنگ میں بھی کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے خدشات ظاہر تو کیے جا رہے ہیں، وہیں ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ ایک ملک ایسا بھی ہے جو میزائل کے تجربات پہ مصروف ہے. ہم جس ملک کی بات کر رہے ہیں وہ ہے شمالی کوریا. ناظرین، اس ملک نے 2017 کے بعد پہلی بار بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے. جنوبی کوریا نے کل اطلاع دی تھی کہ شمالی کوریا کے میزائل نے 6200 میٹر کی بلندی پر تقریباً 1080 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے. جاپان نے بھی تصدیق کی ہے کہ 1100 کلومیٹر دور جاپان کے جنوب میں سمندر میں یہ میزائل آ کر گرا. ناظرین، شمالی کوریا کے رواں سال کی بات کریں تو 2 ماہ 24 روز کے دوران، یعنی جب سے 2022 شروع ہوا ہے، اس کے 2 مہینے اور 24 روز کے دوران اس نے 10 میزائل کے تجربات کر لیے ہیں. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملک خطرناک ہتھیار کیوں بنا رہا ہے، اس کو خدشات کس سے ہیں؟ اس پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، ایک ڈیٹیل پیکج بنایا ہے، آپ کو دکھائیں گے. امریکہ اور جنوبی کوریا کے ساتھ جوہری ہتھیاروں پر ہونے والے مذاکرات کی معطلی کے بعد سے شمالی کوریا نے میزائل تجربات تیز تر کر دیے ہیں. پیانگ یانگ حکومت نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے کامیاب تجربے کی تصدیق کر دی ہے. رپورٹس کے مطابق شمالی کوریا کی سربراہ مملکت کم جونگ ان نے بذات خود اس ٹیسٹ کا حکم دیا تھا. یہ میزائل جاپانی پانیوں میں تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا. جاپانی حکام کے مطابق شمالی کوریا کا میزائل فضا میں تقریباً 1 گھنٹے تک رہا اور 1100 کلومیٹر دور جاپان کے جنوب میں سمندر میں گرا. شمالی کوریا کا یہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل 2017 کے میزائل کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے، جو 6000 کلومیٹر سے زیادہ بلندی تک پہنچا. اس سے قبل شمالی کوریا نے 2017 میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا، جو 4500 کلومیٹر تک پہنچا تھا. ساؤتھ کوریا نے رواں سال 10 میزائل تجربات کیے ہیں. 2017 کے بعد پہلی بار رواں سال جنوری میں ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا تھا. ہائپر سونک ایک ایسا ہتھیار ہے جو بیلسٹک میزائل سے بہت نیچے اپنے ہدف کی طرف پرواز کرتا ہے اور یہ آواز کی رفتار سے 6200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتا ہے. رپورٹس کے مطابق جنوبی کوریا میں 28,000 امریکی فوجی تعینات ہیں اور شمالی کوریا ہمیشہ ان کی مشترکہ فوجی مشقوں کو اپنے خلاف جنگ کی تیاری قرار دیتا ہے. شمالی کوریا چاہتا ہے کہ دنیا اسے سنجیدگی سے لے. امریکہ، جاپان، جنوبی کوریا اقوام متحدہ کی جانب سے میزائل تجربات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے. تجربے سے خطے میں بلا ضرورت تناؤ میں اضافہ اور صورتحال غیر مستحکم ہونے کا خطرہ ہے. امریکی صدر جو بائیڈن اور جاپانی وزیر اعظم نے برسلز میں G7 سربراہی اجلاس کے دائرہ کار میں 2 طرفہ ملاقات میں اس تجربے کی مذمت کی تھی.
मजम्मत की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये तजुर्बात जो हैं जारी हैं, मिसाइल पर मिसाइल बनाए भी जा रहे हैं, तजुर्बात भी किए जा रहे हैं। बहरहाल जी आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग शी की, जिनके दौरे भारत पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। हालिया हफ्ते में हमने देखा कि इस्लामी नज़रियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने और फिर दौरा काबुल के बाद आज चीनी वज़ीर दाखिला ने अपने भारतीय मनसब से मुलाकात की है। हालिया दौरा जो है जून 2020 में दोनों ममालिक के फ़ौजियों के दरमियान लद्दाख के इलाके में होने वाली झड़प के बाद किसी भी सीनियर चीनी अहदेदार का पहला दौरा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मुलाकात में भारत और चीनी सरहद पर दोनों ममालिक के फ़ौजियों के दरमियान अमन कायम रखने के हवाले से क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर गुफ्तगू की गई है। भारत के वज़ीर ख़ारिजा ने नई दिल्ली में इस बारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की है। इस गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि अभी पेशरफ्त तो जारी है, लेकिन काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। भारत ने चीनी वज़ीर ख़ारिजा के भारत पहुंचने से कबल ही उनकी पाकिस्तान OIC इजलास में शिरकत के दौरान कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का साथ देने पर तनकीद भी की थी। नाज़रीन, 2 साल बाद होने वाले बड़े दौरे को भारतीय मीडिया के सामने भी ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई है। ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान आखिर इख्तलाफात क्या हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि रिपोर्ट के अंदर फिर गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग ज़ी की नई दिल्ली में अपने भारतीय हम मनसब और कौमी सलामती के मुशीर एस जयशंकर से मुलाकात। 3 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में भारत और चीनी सरहद पर दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान अमन कायम रखने के हवाले से गुफ्तगू की गई। भारत का कहना है कि चीन की जानिब से सरहद पर फौजियों की तैनाती से मजीद तनाव में इजाफा होता है और इसके पेश नजर दोनों ममालिक के दरमियान मामूल की रवाबित कायम रखना मुश्किल हो जाता है। एस जयशंकर ने मुलाकात के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए बताया कि इनके चीनी हम मनसब ने भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की ख्वाहिश जाहिर की है। हमने चीनी वज़ीर ख़ारिजा को बता दिया है कि सरहद पर दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान तनाव को मुकम्मल तौर पर खत्म करने से ही अमन का क़याम मुमकिन होगा। भारत और चीन के दरमियान शुमाल मशरकी इलाके सकम से लेकर मशरकी लद्दाख तक तकरीबन 3000 किलोमीटर लंबी सरहद है। बेशतर इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कायम है और दोनों के दरमियान सरहदी तनाज़ा भी देरी न है। इंडिया और चीन की सरहद पर दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान शदीद तनाव की सूरत हाल कायम है और बाज़ औक़ात झड़पें भी हो जाती हैं। जून 2020 में दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान हाथापाई हुई थी, जिसमें डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया। इस लड़ाई में भारत के 20 फौजी हलाक हुए थे। चीन के मुताबिक इस दस्ती लड़ाई में उसके 4 फौजी मारे गए थे, जिसके बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सवारती रवाबित की बेहतरी के लिए गुज़िश्ता 2 साल में फौजी कमांडर्स की 15 मुलाकातें हो चुकी, लेकिन सर्द मोहरी की दीवारें अब तक गिर नहीं सकी। गुज़िश्ता माह अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत पर मुश्तमिल ग्रुप की कैनबरा में मीटिंग भी की गई थी और इस दौरान भी भारतीय वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने चीन पर सरहदी मुआहदों की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि इस मामले पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। भारतीय हुकूमत की जानिब से 2 साल बाद होने वाले अहम मनसब पर फायज चीनी अहदेदार के दौरे को मीडिया के सामने बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। चीनी वज़ीर ख़ारिजा के दौरा नई दिल्ली से एक रोज कबल ही भारत ने कश्मीर के हवाले से चीनी वज़ीर ख़ारिजा के बयान को तनकीद का निशाना बनाया था। चीनी अहदेदार ने रवां हफ्ते पाकिस्तान में होने वाली इस्लामी नज़रियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। बिल्कुल जी, कश्मीर के हवाले से कोई भी बात करे भारत का रिएक्शन ज़रूर आता है, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता था कि चाइना के वज़ीर ख़ारिजा इस पर बात करें, पाकिस्तान की हिमायत कर दें, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की, और उस पर भारत का रिएक्शन ना आता। बहरहाल ये जो उनका विज़िट है भारत का, इस पर हम बात कर लेते हैं। मोहम्मद ज़मीर असदी साहब से, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। बात कर लेते हैं मोहम्मद ज़मीर असदी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। ज़मीर साहब, ये फरमा दीजिएगा कि 2 साल कबल होने वाली झड़पों के बाद हम देख रहे हैं कि चीन के किसी भी आला ओहदेदार का भारत का ये दौरा है। क्या तवक्कुआत थी दोनों ममालिक की इस मुलाकात से, और मुलाकात के बाद क्या हम देखेंगे कि जो ताल्लुकात के अंदर एक सर्द मोहरी पाई जाती है ख़त्म होगी? क्योंकि जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उससे तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि भारत भी चीन के हाथों लद्दाख में मार खाने के बाद सुधर गया हो कुछ। ज़मीर साहब जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने इस अहम मौजू पर एक बार फिर बात करने का मौका दिया। मैं आपको बताता चलूं कि चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी इस वक्त, जो आपने बताया कि भारत के दौरे पर पहुंचे और जनूबी एशियाई ममालिक का इसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका विजिट कहा जा रहा है। पाकिस्तान के बाद वो काबुल गए, उसके बाद अब नई दिल्ली और
یہ بہت اہم جو ہے وہ دورہ ان کی اہمیت کا حامل تھا، لیکن یہ ہے کہ بھارت کبھی بھی نہیں یہ چاہتا تھا کہ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو کہ جہاں پہ پاکستان میں ان کا جو کشمیر کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے، اس کے بعد اب بھارت میں بھارتی میڈیا پر اور جو ان کے بڑے تھنک ٹینکس ہیں اور ان کے جو بڑے اسکالرز ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم جو چینی وزیر خارجہ کا دورہ ہے وہ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ان کی کشمیر کے حوالے سے آئی ہے اس میں کہیں دب سا گیا ہے، اور ان کا جو انڈین میڈیا ہے وہ اس وقت یہ بات کر رہا ہے کہ چین جو اس سٹیٹمنٹ کے بعد چینی وزیر خارجہ بھارت پہنچے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین جو ہے وہ پاور آف سٹرینتھ سے بھارت کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور بھارت یہ کلیم کرتا ہے کہ ان کے اندرونی معاملات ہیں، لیکن چین اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو اندرونی معاملات خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے تسلیم نہیں کرتی۔ تو یہ چین نے بڑی زبردست اور پاورفل ایک سٹیٹمنٹ دی اور بھارت کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے جو کشمیر کو جو آپ ایک اندرونی معاملہ ڈکلیئر کرتے ہیں وہ آپ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے ان دونوں کے چینی وزیر خارجہ کی اور بھارتی ہم منصب سے ان کی جو گفتگو ہوئی اس کے حوالے سے، دونوں ممالک چین کی طرف سے تو ہمیں یہ سچویشن نظر آتی ہے کہ چین جو ہے وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمیشہ سے ان کی جو نیبرہڈ ڈپلومیسی ہے اس کے تحت بہتر تعلقات کا خواہاں ہے، چاہے وہ بھارت ہی کیوں نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے مابین جو تجارتی حجم ہے وہ رواں سال تقریباً $100 ارب سے زائد جو ہے وہ تجاوز کر چکا ہے، لیکن دوسری طرف بھارت جو ہے وہ چین کے ساتھ جو اپنا معاملہ ہے وہ اس کو اس طریقے سے بہتر بنانے کی کوشش میں تو ہے لیکن بنا نہیں پا رہا، کیونکہ جو گلوان والا واقعہ جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں بھارت کو جس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ خاص طور پر جو نریندر مودی ہیں وہ ایک انتہائی مقامی طور پر دباؤ کا شکار ہیں، خاص طور پر اپنی جو ان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی اور اپنی عوام کی طرف سے بھی، کیونکہ جو انڈین آرمی کے جو پرسنل وہاں پر مارے گئے بڑی تعداد میں، اس کا آج تک جو ہے انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ بہتر جواب جو ہے اپنی عوام کو حالانکہ اس وقت اور نہیں دے۔ مودی نے بڑی رونت سے کہا تھا کہ جی اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس چیز کو معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ اس کا بدلہ تو کیا مطلب اس پر بات بھی نہیں کر پا رہے ہیں اب اس طرح سے۔ لیکن بہرحال یہ فرما دیجئے کہ ضمیرہ صدیقی صاحب یہ جو بھی اس وقت معاملات چل رہے ہیں لداخ کو لے کر ہوں، سرحد کے اوپر جو بھی بھارت کے چائنا سے اختلافات ہیں، اس کے بعد جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ بھارت کی معیشت کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ چائنا پر تو ظاہر ہے اس کے کوئی خاص اثر نہیں آیا ہے، بہت ساری اپلیکیشنز جو ہیں، ایپس جو ہیں، چینی ویب سائٹس جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں بھارت کے اندر۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کو کہیں نہ کہیں اپنی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے تو چائنا سے تعلقات صحیح کرنا پڑیں گے نا سر؟ ڈیفینیٹلی یہ جو آپ نے بات کی کہ ان کی ایپس جو ہے وہ چائنا کی وہاں پر بند کی گئی، اس میں ان ایپس کی جو بندش ہے یہ بھارتی گورنمنٹ نے اس کو بڑا ایک ٹول کے طور پر اس کو استعمال کیا، لیکن بھارتی گورنمنٹ یہ جانتی ہے اور بھارتی عوام کا بھی اور ان کی اپوزیشن کا بھی بھارتی گورنمنٹ پر یہ ایک بڑا بھرپور ایک پریشر ہے کہ یہ ایپس کو بند کرنا یہ کوئی رسپانس نہیں ہے جو آپ چین جیسے ملک کو دے رہے ہیں، ایک بڑے ملک کو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کمزوری دکھائی ہے چین کے ساتھ جو سرحدی معاملات تھے اور خاص طور پر جہاں پر بھارتی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر ایک ہلاک ہوئی، تو یہ جو معاملات ہیں اس میں آپ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے چین کے ساتھ ڈیل کر سکتے تھے، لیکن اس کو ڈیل نہیں کیا گیا۔ بھارت کی جو جہاں تک معیشت کا جو آپ بات کر رہی ہیں، خاص طور پر گزشتہ 2 سے 2.5 سال جو گزرے ہیں نوول کرونا وائرس کے حوالے سے، یقیناً ان کی معیشت دباؤ کا شکار ہے، ان کو چین کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کرنے ہیں، چین کے ساتھ ان کی جو تجارتی ایکویشن ہے اس میں ان کا خسارہ بھی بہت حد تک بڑھتا جا رہا ہے۔ چین میں بائیکاٹ انڈیا میں جو ہے وہ بائیکاٹ چائنا پروڈکٹس کی کیمپین بھی چلتی رہتی ہے، لیکن اس کا جو ہے خاص اس کا نتیجہ اس کا اثر نہیں دیکھا گیا، اور بھارت کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے خاص طور پر چین کے ساتھ وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب بھارت کو اپنی معیشت اب بہتر بنانی ہے تو اس کو اپنے خطے میں اپنے علاقائی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے ہیں۔ اب بھارت کی خارجہ پالیسی اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کو دیکھ رہی ہے، ایسی نہج پر پہنچ چکی ہے جب بھارت کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تنازعات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ نیپال ہو۔ تو چین کی علاقائی ممالک کے حوالے سے اس وقت جو بھارت کی جو علاقائی ممالک کے حوالے سے اس وقت جو خارجہ پالیسی ہے وہ انتہائی ہمیں ناکامی کا شکار نظر آ رہی ہے، اور اس کا جو اثر ہے وہ بین الاقوامی سطح پر بھارت جو ہے وہ محسوس بھی کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا کچھ خاص ہم بات کر لیتے ہیں چینی وزیر خارجہ کے حوالے سے۔ پاکستان آتے ہیں، OIC اس اہم اجلاس میں شرکت کرتے ہیں، وزراء خارجہ کونسل اجلاس میں، اس کے بعد بھارت جاتے ہیں، اب وہ نیپال جا رہے ہیں۔
کیا چیزیں اس وقت چائنا کے ذہن میں چل رہی ہیں، خاص طور پر اپنے جو قریبی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے میں، اور پھر اپنی یہ جو اس کی تجارتی سرگرمیاں ہیں جو انویسٹمنٹ مختلف ممالک کے اندر کر رہا ہے اس کو لے کر کیا سوچ اس وقت چائنا کے اندر پائی جا رہی ہے ضمیر صاحب؟ دیکھیں، چین کی سوچ جو ہے وہ بالکل بہت واضح ہے. چین کی 14 ممالک کے ساتھ اس وقت تقریباً 22,000 کلومیٹر کی سرحد ہے جو 14 ممالک کو ٹچ کرتی ہے، اور اس میں جو اس وقت ایک تنازعہ کا جو شکار جو سرحدی علاقہ ہے وہ صرف یا تو بھارت کے ساتھ ہے یا بھوٹان کے ساتھ ہے. چین کی سوچ بہت واضح ہے. چین اپنی انویسٹمنٹ جو ہے خاص طور پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے بعد جو ہے وہ نہ صرف پوری دنیا میں بڑھا رہا ہے بلکہ اس کا جو پہلا ہدف ہے وہ یہی تھا کہ علاقائی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ تجارتی روابط کو بہتر بنایا جائے اور اپنی جو چین کی سرمایہ کاری ہے وہ علاقائی ممالک میں بہتر بنائی جائے. ابھی تک بھارت کی جانب سے چین کی جو سرمایہ کاری خاص طور پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت جو ہے اس کو ویلکم نہیں کیا گیا، لیکن چین کی یہ بھرپور کوشش ہے. خاص طور پر یہ بھارت کا جو دورہ کیا گیا چینی وزیر خارجہ کی جانب سے ایک بڑے عرصے کے بعد کہ بھارت کو یہ باور کروایا جائے کہ آپ کا جو مفاد ہے وہ امریکہ یا یورپی ممالک کے ساتھ اس طریقے سے آپ اس کو سرو نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے علاقائی ممالک کے ساتھ تعلقات خاص طور پر معاشی تعلقات جو ہے اس کو بہتر نہیں بنائیں گے. تو چین کی یہ کوشش ہے کہ خاص طور پر ساؤتھ ایشین جو کنٹریز ہیں یا ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں دونوں طرف جو ہے وہ اب معاشی اور تجارتی تعلقات کو بہتر بنایا جائے، سرمایہ کاری بہتر بنائی جائے، اور ان ممالک سے جو امپورٹس جو آ رہی ہیں خاص طور پر چین میں ان کو بھی بہتر بنایا جائے تاکہ ان ممالک کو بھی فائدہ ہو اور ان ممالک کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ سکیں چین کی جانب، اور چین کے ساتھ ان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ کم ہو سکے. ٹھیک ہے جی، ایفرٹس کی جا رہی ہیں چائنا کی جانب سے، اور پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کی سرمایہ کاری ہے، اور پاکستان نے یہ بھی کوشش کی ہے وزیر خارجہ کو بلانے کا مقصد ہی یہ تھا چائنا سے کہ وہ یہاں پر آئیں اور جو دیگر اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے روابط بھی بڑھ سکیں اور ان کی تجارت اور سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی بڑھ سکے تاکہ دیگر ممالک کو بھی فائدہ ہو رہا ہو. جس طرح سے چائنا سوچ ہے پاکستان کی بھی آلموسٹ اسی طرح کی سوچ ہے کہ سب کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے، اور اب بہت سارے جو وسائل ہیں جو جنگوں پر اور دیگر چیزوں پر خرچ کر دیے گئے وہ عوام کی فلاح کے لیے خرچ ہونے چاہیے. بہت شکریہ محمد ضمیر اسدی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین پروگرام میں آگے بڑھ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں جی اب ہم بر اعظم افریقہ کی، اور افریقہ میں آج ہمیں بات کرنی ہے صومالیہ کی. وہاں بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. 3 دہشت گردوں کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ انہوں نے یہاں پر حملہ کیا اور 51 افراد کو ہلاک کر دیا گیا. ان میں ایک خاتون جو ہیں وہ رکن پارلیمنٹ تھیں. ناظرین صومالیہ کی حکومت 2008 سے شدت پسند تنظیم الشباب سے نبرد آزما ہے، لیکن اس شدت پسند تنظیم کے خلاف خاطر خواہ کامیابی نہیں حاصل کر پا رہی ہے. دوسری جانب نائجیریا سے ایک اچھی خبر یہ ضرور سامنے آئی ہے کہ ایک ہفتے کے دوران تقریباً 7,000 شدت پسندوں نے یہاں پر ہتھیار ڈال دیے ہیں. یہاں 2009 سے بوکو حرام اور اس کے دھڑوں نے شمال مشرقی نائجیریا میں بغاوت شروع کر رکھی ہے. بوکو حرام کے بارے میں آپ سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کس طرح سے وہاں پر اسکولوں کی بچیوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں، اپنے مطالبات منواتے ہیں، اور اکثر تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. ناظرین اس شدت پسند تنظیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے دوران 3.5 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 30 لاکھ افراد بے گھر پہ ہوئے ہیں. ادھر صومالیہ میں دہشت گردوں کے حملے اور یہاں نائجیریا میں شدت پسند تنظیم کے کارندوں کا ہتھیار ڈالنا، اس پر آج ہم نے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ براعظم افریقہ میں کس طرح کے مسائل جنم لے چکے ہیں اور ان سے کس طرح سے وہاں کی جو انتظامیہ ہے نبرد آزما ہے. رپورٹ دیکھتے ہیں. وسطی صومالیہ میں پے در پے دہشت گردی کے 2 واقعات میں 48 افراد مارے گئے. ہرشابل کے علاقے میں انتخابی مہم کے دوران خودکش بمبار نے خود کو اڑا لیا. رکن اسمبلی آمنہ محمد آبدی محافظوں سمیت 5 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے. اس حملے کے کچھ دیر بعد بارود سے بھری گاڑی ہسپتال کے گیٹ سے ٹکرا گئی. زوردار کار بم دھماکے کے نتیجے میں عمارتیں گر گئیں اور گاڑیاں جل گئیں. صومالیہ کے حکام سے دونوں حملوں میں 48 افراد ہلاک اور 108 زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. الشباب نامی تنظیم نے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. اس سے پہلے موغادیشو ایئرپورٹ کے قریب کیمپ پر مسلح جنگجوؤں کے حملے میں 3 افراد ہلاک جبکہ 4 زخمی ہوئے. رپورٹس کے مطابق سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں دونوں حملہ آور مارے گئے. شدت پسند گروپ الشباب نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. شدت پسند تنظیم کی حملوں کی وجہ سے الیکشن بار بار ملتوی کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے سیاسی بحران پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے. دوسری جانب افریقی ملک نائجیریا میں
एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 7,000 शिद्दत पसंदों ने हथियार डालकर अमन की धारे में शामिल हो गए हैं। नाइजीरियन फौज के मुताबिक हथियार डालने वाले शिद्दत पसंदों का ताल्लुक बोको हराम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस नामी तंजीमों से है। हथियार डालने वाले जंगजुओं और इनके खानदानों की बहाली के अमल से शुरू करने से नाइजीरिया की फौज और दीगर स्टेक होल्डर की तरफ से इनकी प्रोफाइल चेक की जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2009 से बोको हराम और इसके धड़ों ने शुमाल मशरकी नाइजीरिया में बगावत शुरू कर रखी है। शिद्दत पसंद तंजीमों के हमले पड़ोसी मुल्क नाइजर, चाड और कैमरून तक फैल चुके थे। नाइजीरिया में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हमदर्दी का कहना है कि मुल्क में एक दहाई से ज्यादा की लड़ाई में तकरीबन 3,50,000 अफराद हलाक जबकि 30 लाख शहरी बेघर हो चुके हैं। नाइजीरियन फौज का कहना है कि सिक्योरिटी एजेंसियां खित्ते में दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए अपनी मुअस्सर हिकमत अमली और इन पर अमल दरामद जारी रखेंगे। बरे-आज़म अफ्रीका से ये स्टोरीज आप देख रहे थे। अब हम रुख कर रहे हैं बरे-आज़म अंटार्कटिका का, जहाँ से रोज़ाना तो कोई खबर नहीं आ रही होती है, लेकिन आज वहाँ से हमें ये खबर ये शामिल करनी है कि दुनिया भर में होने वाली जो ग्लोबल वार्मिंग है, अंटार्कटिका के खित्ते पर भी इसके बुरी असरात जो हैं सामने आना शुरू हो गए हैं। नासा के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक बरे-आज़म में रोम जितना तवील आइस शेल्फ टूट चुका है और ये बिल्कुल अलग हो चुका है। साइंसदानों के मुताबिक मार्च में इस खित्ते में दर्जा हरारत -40 तक रहता है, लेकिन हालिया हफ्ते खित्ते का दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड किया गया। आप अंदाज़ा करें कि जहां बर्फ़ ही बर्फ़ है, जहां पर मार्च के अंदर -40 हो जाता है, वहाँ -11 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि साल के इस हिस्से की औसत से 30 डिग्री ज़्यादा है। ये दर्जा हरारत इस खित्ते में चलने वाली गर्म हवा का नतीजा करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, जिस बरे-आज़म की हम बात कर रहे हैं, यहाँ अंटार्कटिका में 1992 से अब तक वहाँ से 3 ट्रिलियन टन बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी है। माहिरीन मुस्तक़बिल करीब में मज़ीद और हालिया आइस शेल्फ से भी बड़ी आइस शेल्फ्स के पिघलने के हवाले से खबरदार कर रहे हैं। आने वाले वक्त में दुनिया भर में समंदर की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होगी, जो कि मज़ीद तूफ़ानों और सैलाब का बायस बनेगी। अंटार्कटिका में पिघलती बर्फ़ और दुनिया पर इसके असरात पर आपको एक रिपोर्ट दिखा देता है। दर्जा हिरारत में गैर मामूली इजाफा। मशरकी अंटार्कटिका में 1200 किलोमीटर तवील आइस शेल्फ टूट गई। माहिरीन का कहना है कि इसके टूटने से समुद्र की सतह पर फिलहाल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके गिरने से आने वाले वक्त की तशवीशनाक सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। मार्च के महीने में इस खित्ते में दर्जा हिरारत -40 तक रहता है, लेकिन हालिया हफ्ते खित्ते का दर्जा हिरारत -11 रिकॉर्ड किया गया, जो कि साल के इस हिस्से की औसत से 30 डिग्री ज्यादा है। ये दर्जा हिरारत इस खित्ते में चलने वाली गर्म हवा का नतीजा करार दिया जा रहा है। सिर्फ मार्च के दौरान मशरकी अंटार्कटिका में बर्फ की शेल्फ टूटने के 3 वाकयात पेश आ चुके हैं। कोंगर आइस शेल्फ के गिरने के अलावा टूटन ग्लेशियर और ग्लिंजर आइस शेल्फ की छोटे आइस शेल्फ सिर्फ 1 माह में टूटकर अलग हो चुके। इससे कबल जुलाई 2017 में अंटार्कटिका के बर्फानी खित्ते लारिसन सी से 5800 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा तोदा अलग हुआ था, जिसका वजन 1 खरब टन था, जबकि अब तक का सबसे बड़ा आइस शेल्फ लारिसन बी 2002 में अलग हुआ था। आइस शीट इस बरे-आज़म के समंदर में बर्फ के बहाव को रोके रखने के लिए नागुज़ीर हैं। माहिरीन ने खबरदार किया कि इनका मुनहदिम होना बर्फ के बहाव की रफ्तार को बढ़ा देगा, जिसका नतीजा समुद्रों की सतह में इजाफे की शक्ल में निकलेगा। बरतानवी यूनिवर्सिटी के मुताले के मुताबिक 1990 के अशरे में सैटेलाइट के जरिए बर्फ की परतों की पहली की गई पैमाइश के बाद से ग्रीनलैंड में बर्फ पिघलने से दुनिया के समुद्र की सतह 10.6 मिलीमीटर तक बढ़ गई है, जबकि अंटार्कटिका से पिघलने वाली बर्फ ने इस सतह में मजीद 7.2 मिलीमीटर का इजाफा किया है। इस पैमाइश से मालूम होता है कि दुनिया के समुद्रों की सतह हर साल 4 मिलीमीटर बढ़ रही है। साइंसदानों का कहना है कि उन्हें तवक्को थी कि बर्फ की परतें समुद्रों और माहौल की हिद्दत के रद्द-ए-अमल में कम हो जाएंगी, लेकिन ये साइंसी तखमीनों से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से पिघल रही है। बर्फ की ये शरह इस मॉडल को पीछे छोड़ रही है जो साइंसदान अपनी रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुनिया सतह समुद्र में इजाफे से पैदा होने वाले खतरात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है।
वक्त पहले ही हाथ से निकल चुका है। अब भी अगर मौसमियाती तब्दीलियों को संजीदगी से न लिया गया तो मुस्तकबिल में बड़ी तादाद में इंसानी जानें इसकी नजर हो जाएंगी। बिल्कुल जी, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको संभालने के लिए माहौलियात के हवाले से मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। बहरहाल आज का प्रोग्राम जो है उसका वक्त ख़त्म हुआ। हमने आपको दिन भर की अहम इंटरनेशनल न्यूज़ से आगाह किया। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी, लेकिन जाते जाते हम आपको दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और अजीब खबरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ज़रूर देखिएगा हमारा सेगमेंट चलते चलते। मनीला का एक हुजाम बालों से मुसव्वरी करने की वजह से मशहूर होने लगा। दुनिया भर के मुसव्विर अपने फन पारों की तख्लीक के लिए रंगों या मिट्टी को जरिया बनाते हैं, लेकिन फिलिपाइन से ताल्लुक रखने वाला जेस्टोनी गार्शिया अपने बालों को इस्तेमाल करता है। फिलिपाइनी फनकार का बुनियादी पेशा जहाजरानी है। वो साल के 8 माह समुद्रों में गुजारता है। जेस्टोनी गार्शिया का कहना है समुद्र पर इतना अरसा रहने से उसकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर असर पड़ता है और अपने इस शौक से उसे ज़हनी तनाव कम करने में मदद मिलती है। 32 साला आर्टिस्ट जब पानी में नहीं होता तो अपना जाती सैलून चलाता है और अपने जो बाल काटता है उन्हें अपने फनपारों के लिए खाम माल के तौर पर इस्तेमाल करता है। इंसानों के मुकाबला हुस्न तो हम सब ने देखे हैं, लेकिन पहली बार जानवरों की किस्म सदफियों का अनोखा मुकाबला हुस्न मुनाकिद हुआ, जिसमें क्यूबा से ताल्लुक रखने वाले एक रंगीन घोगे को जीत का हकदार ठहराया गया। एक वेबसाइट के जरिए इस मुकाबले हुस्न का इनेकाद किया गया, जिसमें इब्तदाई तौर पर 50 इनवा मुंतखब की गयी, जिनमें से सिर्फ 5 का इंतखाब आखिरी और फैसला कुन मरहले के लिए हुआ और साइंसी माहिरीन और आवाम से इन 5 में से खूबसूरत तरीन सदफिया चुनने को बोला गया। ऑनलाइन वोटिंग 10,092 वोट इस रंगीन घोंगे को मिले। बैक वक्त नर और मादा की खसूसियात रखने वाले ये घोंगे बेदरेख दरख्तों की कटाई और माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से इंतहाई कम तादाद में रह गए हैं। बरतानिया की खातून ने 1 मिनट में 19 चिकन नगेट खाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले इस खातून को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए इटली के शहर मिलान बुलाया गया था। इस शो में ली ने 1 मिनट में 20 नगेट्स खाने का चैलेंज कबूल किया, लेकिन वो बहुत कोशिश के बावजूद 19 नगेट्स खा सकी, लेकिन उन्होंने नया रिकॉर्ड जरूर कायम कर दिया। खातून अपनी तेजी से खाने की आदत की वजह से मशहूर हैं। सबसे तेजी से मफन केक खाने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम लिखवा चुकी हैं। उन्होंने 1 मिनट में सबसे ज्यादा टमाटर खाने का एजाज भी अपने नाम कर रखा है। क्या आपको मालूम है अनवाउ अक़साम के लवाज़मात के साथ खाए जाने वाला केचप बतौर दवा के मुतारिफ करा गया था। केचप को पहली बार अमेरिकी रियासत ओहायो से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर जॉन कुक की जानिब से 1830 में बतौर दवा का एक नुस्खा तैयार किया गया था। डॉक्टर के मुताबिक इस दवा से असहाल, यरकान और बदहजमी का इलाज मुमकिन था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले केचप मछली या मशरूम का मुरक्कब हुआ करता था, लेकिन बाद में डॉक्टर जॉन कुक ने केचप में टमाटर शामिल किए और फिर केचप को इसके लजीज जायके की बदौलत इतनी शोहरत मिली कि लोग उसे स्नैक्स के साथ खाने लगे और आज दुनिया भर में फास्ट फूड्स और दीगर खानों के साथ इस्तेमाल किया जाता है।